السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تخلیق آدم علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے، اس لیے میری تمام سامعین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر، انسانوں کے باپ، دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، جن کو آدم صفی اللہ کہتے ہیں، آپ کے زمانے کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ علماء کے نزدیک آپ کا وقت 6000 سال قبل مسیح ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور ہم نے بنایا آدمی کھنکھناتے سنے ہوئے گانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لا کر، حکم ربی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، کالی، لال، پیلی رنگوں والی اور نرم، سخت، میٹھی، کھٹی، نمکین، پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں، اور مٹی کو مختلف مرحلوں سے گزار کر انسان اول کا ڈھانچہ بنایا۔ اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کبھی ایک مرحلے سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے اور کبھی دوسرے مرحلے سے ابتدا کی جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، دوسری جگہ کھنکھناتی ہوئی مٹی کا ذکر کیا ہے، پھر فرمایا ہم نے انسان کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا، کبھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ تخلیقی ترتیب کی مناسبت اور اس کی دلچسپی کے باعث اس کے مختلف تخلیقی مراحل کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنی تخلیق کو یاد کر کے اپنے آپ، اپنے مالک اور خالق کو پہچاننے کی کوشش کرے اور اس کی بندگی کا حق ادا کرتا رہے۔ رب کائنات نے زمین و آسمان کو بنانے اور سجانے کے بعد کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ملائکہ کے باوقار اجتماع میں پورے جلال کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کا اعلان فرمایا۔ اللہ اللہ، کیا احترام اور مقام ہے جناب آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کو بہترین سانچے میں ڈھالا، اپنی طرف سے روح کو اس میں القاء کیا اور پھر خلافت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز فرما کر اعلیٰ ترین مخلوق سے سجدہ کروایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان سنتے ہی ملائکہ نے اللہ کے حضور اس خدشے کا اظہار کیا جو اس سے پہلے جنات کا دیکھ چکے تھے کہ یہ تو ایسی مخلوق ہے کہ جو زمین میں قتل و غارت گری، دنگا فساد کرے گی، جبکہ ہم لائق آپ کی حمد و ثنائی کرتے ہیں۔ جہاں خلافت سے مراد اللہ کی خلافت نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی حکمرانی ہے، یا پھر آدم علیہ السلام جنات کے خلیفہ ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کا نظام جنات کے سپرد تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ہم ان مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہیں کہ جن سے گزار کر اللہ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا۔ سب سے پہلے مٹی کا ذکر آتا ہے۔ خالق کائنات نے انسان اول کے وجود کو غیر متحرک اور بے جان مادے سے بنایا جو بذات خود اس کی قدرت کا عظیم معجزہ ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پر پانی کا ذکر آتا ہے۔ خالق کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کی ابتدا پانی سے کی ہے اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی ہے، تو کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں؟ انسان کی تخلیق میں بطور خاص پانی کا ذکر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر تین کا ذکر ہے۔ انسان کی تخلیق میں مٹی اور پانی بنیادی اجزاء ہیں، ان کے ملاپ تین یعنی گارا بنا۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے رب ذوالجلال نے اس کا یوں ذکر کیا ہے، اس ذات نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا ہے۔ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ملا ہوا ہو۔ چوتھے نمبر پر تین لازب کا ذکر آتا ہے۔ انسان اول کا چوتھا مرحلہ یوں ذکر ہوا ہے، بے شک ہم نے انہیں پکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ جب گارا گاڑھا ہو جائے اور اس میں پانی کی مقدار نہ ہونے کے برابر رہ جائے تو اسے عربی میں طین لازب کہا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر صلصال من حمأ مسنون کا ذکر ہے۔ مٹی اور پانی سے مل کر بنا ہوا گارا جب خشک ہونے لگا تو اس سے بو پیدا ہو گئی اور اس بودار مادے کو اللہ نے صلصال من حمأ مسنون کا نام دیا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق بجنے والے گارے سے کی ہے۔ صلصال
سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو اپنی خشکی اور سختی کی وجہ سے بچتی ہے، یعنی آواز دیتی ہے۔ سلسال کی حالت گارے کے خشک ہونے کے بعد آتی ہے، کیونکہ عام مٹی جسے تراب کہتے ہیں اس کے اندر بجنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ پانچواں مرحلہ جس کی وضاحت من حمیم مسنون کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، ہما حرارت اور بخارو کہتے ہیں۔ ہما میں اس کالے گارے کا ذکر ہے جس کا کالا پن اور تپش اور حرارت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ کوئی یہ لفظ جلنے اور سڑنے کا مرحلے کا ذکر کرتا ہے۔ مسنون بدلا ہوا اور بدبودار کو کہتے ہیں، جس کے معنی یہاں پر صاف کرنا اور چمکانے کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد تبدیل ہونا ہے، جس کے نتیجے میں کسی چیز میں بو پیدا ہوتی ہے۔ جب گارے پر ایک لمبا زمانہ گزرا اور اس نے جلنے سڑنے کے مرحلے پار کر لیے تو اس کا رنگ بدل کر کالا ہو گیا اور جلنے کے اثر سے اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اسی کیفیت کا ذکر حمیم مسنون میں کیا جا رہا ہے۔ چھٹے نمبر پر سلسال کالفخار کا ذکر ہے۔ انسان کی تخلیق کا چھٹا اور آخری مرحلہ ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہے، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ جب تپانے اور جلانے کا کام پورا ہو گیا تو گارا پک کر خشک ہو گیا۔ اس حالت کو کالفخار کہا ہے۔ ساتویں نمبر پر سلالہ من طین کا ذکر ہے۔ انسان کی تخلیق کے دوران پیش آنے والے آخری مرحلے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی شروعات مٹی کے جوہر سے فرمائی۔ اس آیت میں گارے کے مصفى اور خالص ہونے کی طرف اشارہ ہے، جس میں اصل جوہر کو چن لیا جاتا ہے۔ یہاں انسانی زندگی کا کیمیائی ارتقاء یعنی تین لازم کے تزکیے اور تصفیے کا بیان ہے۔ سلالہ کی معنی ہے نکالنا، چننا اور میل کچیل سے اچھی طرح صاف کرنا۔ گویا کہ سلالہ کا لفظ کسی چیز کی اس باریک ترین شکل پر دلالت کرتا ہے جو اس چیز کا نچوڑ، خلاصہ اور جوہر کہلاتی ہے۔ اس طرح صاف، شفاف اور پاکیزہ جوہر سے سیدنا آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا گیا۔ اللہ ہمیں غلطیوں، کوتاہیوں جو اس میں ہو گئی ہوں معاف فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔